قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے جمعے سے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے مسیحی خاندانی زندگی کی بابت تعلیم پانا شروع کیا۔ کچھ باتیں جو ہم نے پچھلے جمعے سیکھی میں ان کو مختصر طور پر دہرا دوں گا تاکہ ہمارے ذہن میں وہ تازہ ہو جائیں اور مزید جو تعلیم پائیں تو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ بائبل کی روشنی میں ایک خاندان کیا ہے۔ میاں اور بیوی دو لوگ مل کر ایک خاندان ہیں۔ اس خاندان میں خدا اضافہ کرتا ہے، اولاد شامل ہو جاتی ہے، ماں باپ اور اولاد مل کر ایک خاندان ہے، اور پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو جو جیون ساتھی خاندان میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ماں باپ، اولاد اور ان کے جیون ساتھی مل کر ایک خاندان ہے، اور پھر ان کی اولادیں، اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، گرینڈ چلڈرن، وہ بھی خاندان میں شامل ہیں۔ خدا خاندان کا سپریم ہیڈ ہے، اعلیٰ ترین سربراہ ہے۔ اس کے بعد انسانی طور پر شوہر یا باپ، دونوں میاں بیوی ہیں تو ان میں شوہر سربراہ ہے خاندان کا، اولاد پیدا ہو گئی ہے وہ خاندان میں شامل ہیں تو باپ ان کے لیے سربراہ ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ اور اگر کہیں شوہر یا باپ غیر حاضر ہیں، کام کے سلسلے میں کسی اور جگہ رہتے ہیں، جیسے یہاں پر بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی فیملیز، جن کے خاندان، بیوی اور بچے پاکستان میں یا ہندوستان میں ہیں، وہ خود یہاں پر ہیں، تو ان کی غیر حاضری میں بیوی یا ماں، وہ دونوں صورتوں میں اپنے خاندان کی سربراہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ غیر حاضری کی صورت میں جب شوہر غیر حاضر ہے تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ سربراہ کے طور پہ فیصلہ کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے۔ باپ سر پہ نہیں ہے تو ماں سربراہ ہے خاندان کی۔ اب مسیحی خاندانی زندگی کی بابت خدا کے کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان کے لیے پروٹیکشن، تحفظ ان کا، اور ان کی کفالت، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا، خوراک کا، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی، باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام کرے۔ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار دیتا ہے خدا کا کلام۔ خاندان کا سربراہ شوہر یا باپ، اسے حق حاصل ہے، وہ اپنے پورے گھرانے کی بابت کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے میں اپنے خاندان کی سربراہی کرے۔ ایمان اور عقیدے کے متعلق سربراہ کی ذمہ داری ہے بیوی اور بچوں، اولاد کی رہنمائی کرنا، ان کو ادھر ادھر جانے نہیں دینا، پابندی کرنا کہ وہ ایمان میں بھی قائم ہیں، عقیدے میں قائم ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے خاندان میں تعلیم، تربیت اور اصلاح کا انتظام کرنا، ایجوکیشن، ٹریننگ اور کریکشن، ڈسپلن، اولاد کی اسکول میں تعلیم، کردار میں تربیت، اور کہیں خرابی ہے، گڑبڑ ہے، غلط راستے پر ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنا، ان کو ذرا درست کرنا، ان کی اچھی خاصی کلاس لے کے ان کو صحیح راستے پر لے کے آنا، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم، تربیت اور اصلاح۔ پھر سربراہ خدا کے کلام کی روشنی میں اختیار استعمال کرے، وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح وہ بے لگام نہیں چھوڑا جاتا،
کہ جو مرضی دل میں آئے گا وہ سربراہ کرتا پھرے گا. شوہر کے دل میں جو آئے جی خدا کا کلام مجھے اجازت دیتا ہے میں جی جو مرضی فیصلے کروں تمہیں قبول کرنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. سربراہ کو صرف فیصلے خدا کے کلام کی روشنی میں کرنے کا اختیار ہے. آپ اپنے دل کی مرضی اور ارادوں سے نہیں چل سکتے. پھر جو خاندان کے افراد ہیں، بیوی ہے یا اولاد ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سربراہ کی بات مانیں، اس کا حکم اور اس کا فیصلہ قبول کریں. نافرمانی کی، بغاوت کی گنجائش نہیں دیتا خدا کا کلام، کیونکہ جب سربراہ نے اپنے فیصلے اور اختیار خدا کے کلام کی روشنی میں ترتیب دیے ہیں تو پھر وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس کے فیصلے بھی درست ہوں گے، اس کا اختیار کا استعمال بھی درست ہوگا. تو بیوی اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تابع ہوں، اس کی بات مانیں، کیونکہ وہ فیصلے درست ہیں. پھر بیوی کا یہ کام بنتا ہے وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے. بالکل بیویاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھی رہے، نہیں جی میں پکاؤں گی بھی نہیں، میں کچھ کپڑا نہیں دھوؤں گی، میں صفائی نہیں کروں گی، میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گی، میں تو ایک صنف نازک ہوں، میں تو دلہن ہوں، مجھے تو صرف راج کرنا ہے، میں کوئی کام نہیں کروں گی، کام کرنے کے لیے کچھ اور بندوبست کرو. ایسا نہیں ہے. اپنے شوہر کی مدد کرنی ہے، نہ صرف گھر کو سنبھالنے میں، نہ صرف گھر کے اندر ذمہ داریاں پوری کرنے میں، نہ صرف اولاد کی تربیت میں ہاتھ بٹانا ہے، بلکہ اگر ممکن ہو جاب کریں، ملازمت کریں، کاروبار میں، نیک کاروبار میں آگے بڑھیں اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیں. بیوی گھر کے اندر اولاد کو سنبھالے، تربیت کرے، تعلیم دے، گھر کا انتظام سنبھالے، یہ تو عام بات ہے. لیکن جاب کرنا، روزگار کمانا، خدا کا کلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. یہ مت سوچے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی سے یا اپنی بیوی سے یا اپنی بہن سے جاب کروا رہا ہے تو وہ اس کی کمائی کھا رہا ہے اور یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سوچ تبدیل کریں. عورت کا کام کرنا، کاروبار کرنا، کوئی اچھا روزگار پیشہ اپنانا، یہ خدا کے کلام کے خلاف نہیں ہے. یہ اپنے شوہر اور اپنے خاندان کی مدد ہے. خدا کا کلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس عورت کی تعریف کی گئی ہے امثال کے آخری باب میں، پرووربس لاسٹ چیپٹر میں، کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، وہ ایک کھیت خریدنے کا ارادہ کرتی ہے، اسے خرید لیتی ہے، وہ کاروبار کرتی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹاتی ہے بلکہ وہ محتاجوں، غریبوں، مفلسوں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے. اور اس کو لوگ بے عزت نہیں کرتے، اس کے شوہر کو بے عزت نہیں کرتے، جا عورت کی کمائی کھانے والے. نہیں، لکھا ہے کلام میں کہ جب وہ پھاٹک پہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، شہر کے بڑوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اس کا شوہر اور اس کے بیٹے اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ تعریف کا وسیلہ ہے، بے عزتی کا سبب نہیں ہے. سو بیوی شوہر کا ہاتھ بٹائے اور یہ ہر ایک بیوی کا یہ فرض ہے. اگر گھر میں حالات مشکل ہیں تو وہ آفر کرے اپنے شوہر کو کہ میں جاب کے لیے تیار ہوں، میں مدد کر سکتی ہوں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ خاتون پڑھی لکھی ہے، کوئی ہنر یا پیشہ اس کے پاس ہے، کوئی سکل ہے اس کے پاس. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ، انہیں تعلیم دو، جتنا پڑھا سکتے ہیں انہیں پڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے کاموں کی تربیت مائیں انہیں دیں. سینہ پرونا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، گھر کے انتظام کرنا، یہ سارے کام ماں اپنی بیٹی کو خود سکھائے. اور ممکن ہو تو انہیں ایسی تعلیم دیں کہ جس میں وہ کوئی جاب کر سکیں، کل خاندان میں مشکل ہو تو وہ سہارا بن سکے، ہاتھ بٹا سکے. اولاد والدین کا ہاتھ بٹائے اور ان کی خدمت کرے. بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے باپ کی اور ماں کی خدمت کرنا، اور صرف یہی نہیں کہنا اچھا پاپا جی جب تک ریٹائر نہیں ہوتے آپ ہی کام کرو، میں تو آرام سے بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہے. آپ کام کرنے کے قابل ہو گئے ہو، آپ پر فرض ہے کہ آپ ہاتھ بٹاؤ، آپ مدد کرو، آپ روزی کماؤ،
کوئی اچھی جاب کرو, اچھا کاروبار اپناؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی مدد کرو. اور دادا دادی یا نانا نانی ہیں, آپ ان کو بوجھ نہ سمجھیں. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ بیٹوں اور پوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنے دادا دادی کی خدمت کرو, ان کی ضرورتیں پہلے پوری کرو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضول جگہوں پہ دولت لٹا دیں گے, گھر میں ضرورت مند موجود ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے. خدا کے کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ماں باپ بزرگ عزیز, تجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو میں نے خدا کی نظر کر دیا, وہ تو میں نے خدا کو پیش کر دی, وہ تو قربانی خدا کو چڑھا دیا میں نے. اب میں تیری کیسے خدمت کروں, وہ تو میں خدا کے گھر میں دے آیا ہوں. اس رویے سے منع کیا گیا ہے. آپ کی اولاد کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے, انہیں آپ کی تھپکی کی ضرورت ہے, انہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آپ گلے لگاؤ, ان کو اپنے بازو میں لو اور ان کو حوصلہ دو. مشکلات آ گئی ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, آپ ساری دنیا کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ سارے زمانے کو اپنے گلے لگا لیتے ہو, آپ دنیا میں اپنا نام اونچا کر دیتے ہو, آپ لوگوں میں اپنی واہ واہ اور عزت بنوا دیتے ہو کہ یہ بندہ دیکھو کتنے پیسے لگا رہا ہے, یہ کتنے کام کرتا ہے لوگوں کے, اور گھر میں مشکلات پڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی خدمت نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے پہلے تیرے گھر میں جو ضرورت مند ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کر, جو تیرے گھر کے مسائل ہیں پہلے انہیں حل کر. میرے لیے, خدا کے ہر خادم کے لیے بھی یہ بات ہے, جو اپنے گھر کا انتظام نہیں کر سکتا وہ خدمت نہ کرے. پہلے اپنے گھر کا انتظام کرو, پہلے اپنی بیوی اور اپنی اولاد اور اپنے پوتے پوتیوں کی ضرورتیں پوری کرو. اے اولادو, جب تم اپنے ماں باپ اور اپنے دادا دادی نانا نانی کی ذمہ داری پوری کر چکو تو پھر کسی کی مدد کرو, پھر کسی کو خیرات دو, پھر کسی جگہ پہ جا کے چرچ میں, قبرستان میں, کسی فلاحی ادارے میں, کسی عیدی سینٹر میں, کسی بھی جگہ جا کے ٹی وی اسٹیشن میں آپ جتنے مرضی ڈونیشن دو. جب آپ کے گھر میں ضرورت مند موجود ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو. اپنے گھر سے شروع کرو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا, پھر جا کے باہر کے لوگوں کو دیکھو. جب گھر میں پریشانی اور دکھ پڑا ہوا ہے اور آپ پیسہ باہر, میں نے جی خدا کے نام پہ دے دیا, بیٹا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اے میرے بھائی, تو ننگا ہے, میں نے تو کپڑے چرچ کے پلپٹ پہ چڑھا دیے, میں تیری کیسے مدد کروں؟ جو کپڑے میرے پاس تھے وہ تو میں نے چیریٹی باکس میں ڈال دیے, میں تیری کیسے مدد کروں؟ جو خوراک تجھے چاہیے تھی, تو بھوکا تھا, میں نے کھانا اپنا کسی یتیم خانے کو بھیج دیا, میں تیری کیسے مدد کروں؟ بھائی پہلے تیرے پاس موجود تیرا بھائی, تیری بہن, تیرا بیٹا, تیری بیٹی, تیرا عزیز, تیرا رشتہ دار بھوکا ننگا پیاسا تھا, پہلے اس کی مدد کر, اس کے بعد کسی اور کی کرنا. اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے, ان کی خدمت کرے. بزرگ ہو جاتے ہیں تو ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ مت کیجیے. خدا کا کلام مسیحی خاندانی زندگی میں اس بات پہ زور دیتا ہے کہ پوتے پوتیاں اپنے بزرگوں کی خدمت کریں, یعنی دادا دادی کی خدمت کریں. خاندان کے افراد میں آپس میں محبت ہونی چاہیے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے, صبر کر لیتی ہے, فرسٹریٹ نہیں ہوتی, کالیاں نہیں پڑتی, غصہ نہیں آتا محبت میں, برداشت ہے اس میں, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کر لیتی ہے, شک نہیں آتا محبت میں, لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے محبت میں. اختلاف ضرور ہو جاتا ہے, ایک سوچ پہ آپ مختلف ہو سکتے ہیں. مجھے بلیک کلر پسند ہے, میرے ساتھی کو یا میرے خاندان کے کسی شخص کو سفید رنگ پسند ہے, مجھے سفید چنے پسند ہیں, خاندان میں کالے چنے کوئی پسند کرنے والا ہے, مجھے جی آج کوئی سبزی ایک طرح کی کھانی ہے اور انہیں جناب چکن کھانا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دو ہو جائیں, دو حصے ہو جائیں. اچھا یہ گھر آدھا آپ کا, یہ آدھا ہمارا, آج کے بعد یہ ہنڈیا آپ کی, یہ برتن آپ کے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محبت برداشت کرتی ہے. اچھا
کالے چنے آپ کو پسند ہیں بھئی آج کالے چنے پکا لیتے ہیں، کل ہم سفید بنا لیں گے۔ برداشت کر لیتی ہے، سہ لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے، یقین کر لیتی ہے، سہ لیتی ہے محبت سب کچھ۔ اور اگر ابا سخت ہو، باپ سخت ہو، تو اولاد برداشت کرے۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ میں اس کی اولاد بنا۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی کے ہاں پیدا نہیں ہوتا، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر خود پیدا ہو جائیں۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ ابا میرے اوپر مسلط ہوتا، یہ باپ میرے اوپر ہوتا، یہ ماں میرے اوپر ہوتی۔ یہ خدا کی مرضی ہے، اس کو قبول کریں اور محبت میں قبول کریں، محبت میں قبول کریں۔ باپ سخت ہے کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا ہے۔ ماں سخت ہے کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا ہے۔ لیکن ابا جان کو اور ماں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہماری ڈرائی کلیننگ بھی کریں، جو ہمارے اوپر گندگی آ جاتی ہے نا، ہم اس کی ذرا اچھی دھلائی بھی کر سکیں۔ یہ ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ محبت 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 سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں حل ہوتے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جب بخار نہیں اترتا پیناڈول سے تو پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اب ذرا خوراک بدلنی پڑے گی، ڈوز زیادہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو محبت سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ڈوز ڈبل کر دو، ڈبل محبت کر دو۔ 250 mg کا کیپسول کام نہیں کرتا تو 500 mg کا کام کر جائے گا، اگر وہ بھی نہیں کرتا تو 1000 mg بھی ہے، پھر اور محبت ایڈ کر دو۔ سو خاندان میں محبت ہونی چاہیے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محبت میں اختلاف ہو۔ جب محبت ہوتی ہے تو کئیوں کو تو تجربہ ہوگا اس بات کا، محبت میں تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھی ایک فون کال پہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے۔ بہت پرانی بات ہے نا، نہر والے پل پہ بھی کسی کو بلا لیا تھا لیکن خود پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، ہے نا ذہن میں بات؟ کہ محبت میں تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں اور ہم کالے چنے نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے محبت میں تو دنیا نے برباد کر دیا سب کچھ، اور ہم ایک رنگ پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ محبت میں دنیا سب کچھ برباد کر دیتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ہے نا تجربے میں بات، دیکھنے سننے میں بات۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں ناتوں عزت داروں کو عزتیں قربان کرتے دیکھا محبت کے نام پہ۔ ایک بادشاہ نے محبت کے نام پہ تخت چھوڑ دیا، انگلینڈ کا بادشاہ تھا۔ ارے ہم کوئی ایک بات نہیں چھوڑ سکتے محبت کے نام پہ؟ خاندان میں ہے یار، خاندان میں محبت قائم رکھو، کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے چھوڑ دو، محبت قائم رہنی چاہیے۔ اور اگر خاندان میں جب مسائل آ جائیں تو مشورے سے حل کریں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں بات ہی نہیں ہے؟ آپ باپ ہو، آپ اولاد ہو، آپ شوہر ہو، آپ بیوی ہو، مسئلے آ گئے ہیں، پرابلمز آ گئے ہیں، خاموشی سے حل نہیں ہوتے۔ بیٹھو، ایک جگہ بیٹھو، ایک چھت کے نیچے بیٹھو، سامنے بیٹھو، بات کرو۔ جھجکتے ہوئے شرماتے ہوئے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب بیماری آ جائے آپ کو، گھر میں پڑے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، ڈاکٹر صاحب شرم آتی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے، تو وہ علاج نہیں ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا کہ مجھے جسم کے اس حصے میں یہ محسوس ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کی ذرا دیکھ بھال کرے گا، اس کی تحقیق کرے گا، پھر کوئی علاج اس کا کرے گا۔ خاندان میں مسائل آتے ہیں، سربراہ سے لے کر سب سے چھوٹا رکن، خاندان کا ممبر، سب باہم مل جاؤ، مل کے فیصلے کرو۔ جو تلاوت آج ہوئی پیدائش کی کتاب میں سے 24واں باب، بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگیوں کا، نسلوں کا، خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم کا نوکر الیعازر جاتا ہے اس کے رشتہ داروں کے ہاں، ان کی بیٹی ربکا اسے پسند آ جاتی ہے، اسحاق کے لیے وہ کہتا ہے
بھیج دو میرے ساتھ، یہ میرے آقا کی بہو بنے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری تو اجازت ہے، لیکن ہم لڑکی سے پوچھتے ہیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب موبائل فون نہیں تھا، جب ٹیلی ویژن نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، جب کوئی روشنی، کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں تھی دنیا میں۔ یہ کم از کم 4000 سال پرانی بات ہے، کم از کم 4000 سال پرانی بات ہے یہ۔ اس وقت رشتہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے ہم ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے لیے اپنی بیٹی کو رشتہ دیتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں اس رشتے کو، لیکن ہم تب ہاں پکی کریں گے جب ہماری لڑکی مانیں گے۔ لڑکی کو پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تجھے یہ رشتہ منظور ہے؟ تو جانا چاہے گی؟ تو وہاں جا کے اپنا خاندان آباد کرنا چاہے گی؟ بولا جاؤں گی۔ زبردستی نہیں کی۔ 4000 سال پہلے زبردستی نہیں تھی تو اب کیوں ہو؟ مل کے فیصلہ کرو، باہم بیٹھ کے بات کرو، مسائل حل ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، کوئی راستہ نکلے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے اوپر یہ فیصلہ تھوپ دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم نے مل کے فیصلہ کیا۔ باہم مل کر فیصلہ کرے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جب زیادہ لوگ مل کے صلاح کرتے ہیں، ایک سوچ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سوچ عمل میں لائی جاتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تیری غلطی سے ہوا، کیونکہ وہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اس لیے وہ سب مل کر، نفع بھی ہے تو سب اکٹھے اٹھائیں گے، نقصان بھی ہوتا ہے تو سب اکٹھے سہیں گے۔ سو خاندان ایک رہے گا۔ مسیحی خاندان میں فیصلے باہم مشورے سے، ود میوچل کنسلٹیشن، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ اکثر ہوتا ہے بہن بھائی کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کی ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، یہ بچپن میں یہ کرتا تھا، یہ 3 بار اس کی چڈی چینج کرنی پڑتی تھی، اس کا ناک یہاں تک بہتا تھا، اس کی رالیں یہاں بہتی تھی، اور یہ ایسے ایسے لفظ بولتا تھا، آج دیکھو یہ اتنا بڑا ہو گیا۔ What you are doing it؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی خاندان کے اس بچے کو جو اب کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے، اسے دوسروں کی نظر میں حقیر بنا رہے ہیں، اس کی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس کے لیے شرم کا باعث ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے کسی ایک عزیز کی، ایک رکن کی وہ بات لوگوں کو بتائیں گے، اپنے بھائی جان دے بارے گل میں تیرے دسن نہیں ہے، گل کرنی نہیں تو کسے نال بھی، امی نال بھی نہیں کرنی گل، تیرے بھائی نے آج میرے نال آ کیتا ہی۔ اپنے خاندان میں میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا جی، میری بھابھی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میری دیورانی نے اور جیٹھانی نے یہ کر دیا، میرے سسر نے آج یہ کر دیا، میری ساس نے آج یہ کر دیا۔ اپنے گھر کے لوگوں کی عزت کا خیال رکھو۔ جب کوئی بھی شخص اپنے خاندان کی کوئی بھی بات باہر کرتا ہے جا کے، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہی تصویر ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، انہیں رسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں۔ جب آپ عزت کرو گے اپنے خاندان کے لوگوں کی تو لوگ بھی کریں گے۔ آپ انہیں برا کہو گے تو لوگ بھی برا کہیں گے۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو، بے عزت نہیں کرو، رسوا نہیں کرو۔ چاچو تیرا آیا، ذرا گالی کٹ کے دکھا، کڈی سونی گال کٹ دے، ذرا چاچو نو گال کٹ کے سنا ذرا۔ وہ بچے کو ہم سکھاتے ہیں کہ ذرا گالی دے کے دکھا، ہم اس کی زبان سے اپنے رشتہ دار کی، عزیز کی بے عزتی کروا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا صرف یہی ایک کام ہوتا ہے، جہاں پورا خاندان اکٹھا ہوگا اس نے الگ رہنا ہے، اور اس نے لوگوں میں جا کر مشہوری کرنی ہے، یہ سارے ہیں ہی برے، میں انہیں اس لیے برا لگتا ہوں کیونکہ میں سچی بات کرتا ہوں، یہ سارے غلط ہیں، یہ سارے غلط ہیں، آپ بالکل ٹھیک لوگ ہو، یہ ساری برادری ٹھیک ہے، یہ میرا خاندان ہی ہے بہت برا، اس لیے میری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ بھئی اپنے خاندان کا ساتھ دو،
خاندان کی یگانگت نہیں ٹوٹنی چاہیے. مسئلے گزر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں بعد میں. اگر آپ کسی ایک معاملے میں اپنے خاندان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو تو کل وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں اس بات کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط باتوں میں بڑھو آگے، نہیں، کہ خاندان میں اگر کوئی شخص ایک غلط کام کرے اور اس کا خمیازہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑے تو خاندان کے لوگ کھسک جائیں. نہیں، پھر سب مل کے برداشت کرو. جو کچھ ہو گیا اب ہم مل کے برداشت کریں گے. اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو درست کرنا چاہیے، لیکن خاندان میں اتحاد اور یگانگت نہیں چھوڑنی چاہیے. خاندان کی عزت کا خیال رکھیں. جہاں خاندان کی رسوائی ہو رہی ہے معاملہ سے پیچھے ہٹ جائیں، اس میں دوسروں کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ خاندانی وقار اور ساکھ اور عزت بہت ضروری ہے. جو نافرمان بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کے لیے، ماں کے لیے رسوائی کا سبب ہوتے ہیں. ان کے شکوے، ان کی شکایتیں ان کے علامے آتے ہیں نا. لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کی، اور یہ دیکھو اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ جس سے آپ کے خاندان کی عزت پہ آنچ آئے. بڑے بڑے نامور مسیحی لوگ، ایماندار لوگ اس نقطے میں آ کے گر گئے کہ ان کی اولادوں نے انہیں رسوا اور ذلیل کر دیا. بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جن کی اولادوں نے انہیں رسوا اور ذلیل کر دیا. وہ کہیں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. ان کے خاندان کا وقار ختم ہو گیا. بیٹوں بیٹیوں نے وہ فیصلے کر لیے کہ جو معاشرے میں قبول نہیں کیے جاتے، جو ایمان میں قبول نہیں کیے جاتے. سو ہر کوئی خاندان کا فرد اپنے خاندانی وقار اور عزت کا، انٹیگریٹی کا، رسپیکٹ کا، آنر کا خیال رکھے. کسی بھی عمل سے اپنے خاندان پہ آنچ نہ آنے دیں. کوئی بھی آپ کے خاندان کو نیچا نہ کہہ سکے. ایک دوسرے کی مدد کریں خاندان میں. میں نے پہلے تھوڑے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جس چیز کی تجھے ضرورت تھی وہ تو میں نے خدا کو پیش کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں رہا. نہیں، پہلے ضرورت مند کی گھر کے اندر مدد کرو. چرچ بلڈنگز، قبرستان، ہسپتال، اسکول، یتیم خانے، لاوارث لوگوں کی جگہیں، یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو خدمت ضرور کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن تب کریں جب گھر میں ساری جو مدد کے قابل لوگ تھے ان کی مدد ہو چکی ہو. ایک دوسرے کی مدد کریں. کاروبار میں ایک دوسرے کی مدد کرے خاندان کے لوگ. گھر میں یہ نہ ہو کہ جی بیٹی تو آرام کرے گی اور بہو سارا دن کام کرے گی. نہیں، مدد کریں. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. ہم بڑا ضروری ہے یہ کام. مسیحی خاندان میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ صرف گھر کے کاموں میں، کاروبار میں، بلکہ ایمان میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں. دعا کرنا نہیں آتا، چلو آؤ ہم مل کے کرتے ہیں، آپ سے سیکھ جاؤ گے، آپ کو بھی سکھا دیتے ہیں. چرچ جانے میں آپ کو پرابلم ہے، چرچ سے واپس آنے میں پرابلم ہے، آؤ میں آپ کو لے بھی چلتا ہوں، آپ کو واپس بھی لے آؤں گا. بیمار ہے کوئی، اس کی مدد کریں. کوئی محتاجی کی حالت میں ہے، اس کی مدد کریں. ایک دوسرے کی مدد کریں خاندان کے لوگ. یہ خدا کے کلام کا حکم ہے ہمارے لیے. مسیحی خاندان میں یہ ایک خاص بات ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. خاندان کے اندر دوسروں کی بڑی ہم مدد کر دیتے ہیں اور واہ واہ بنوا لیتے ہیں، بڑی عزتیں کما لیتے ہیں. بڑے اس بندے نے لاکھوں لگا دیے، جی کیا بات ہے، یہ بندہ دیکھو کتنا دلیر ہے جناب، اس نے اپنی قوم کے لیے اتنے لاکھوں کروڑوں لگا دیے، اور اپنی اولاد یا اپنا بھائی یا اپنی بہن یا اپنے عزیز مصیبت میں ہے. میں نے پاکستان میں ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے جو امریکہ آتا جاتا، بچے اس کے سیٹل وہاں پہ، بڑا اچھا گھر بنا لیا، بڑی منسٹری بنا لی، بڑی دولت کما لی، اور لوگ اس کے بارے میں پتہ کیا کہتے تھے؟ منہ پہ تو جناب سر
پاسٹر صاحب، بشپ صاحب، یہ وہ بڑا کچھ اس کو کہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ہٹتا تو اس کے بارے میں کہتے یہ کیسا شخص ہے، اس کے بھائی بہن ابھی بھی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو سرکاری ہسپتال میں پرچی لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، دہاڑیاں کرتے ہیں، یہ شخص اتنا دولت مند ہے، کبھی اس نے ان کی مدد نہیں کی۔ خاندان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسیح کی یہ تعلیم نہیں، کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ خود تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو، بڑی گاڑیاں آپ کے پاس، بڑے بنگلے ہیں، بڑے گھر ہیں، اور آپ لوگوں کو ہزاروں لاکھوں ڈونیشن، چندے، ہدیے دے رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگ ضرورت مند ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ایک خاندان میں پہلے یہ دیکھو کہ میرے قریب کے لوگوں میں کون ضرورت مند ہے، میں پہلے اس کی مدد کروں۔ طرفداری نہ برتیں۔ فیورٹزم ہوتا ہے کسی ایک کی سائیڈ لے لینا، کسی ایک کو زیادہ پسند کرنا، دوسرے کو کہنا چاہ دھڑاؤ۔ یہ خاندانوں میں اکثر ہوتا ہے، ماؤں کو زیادہ چھوٹے بچے سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں، اور باپ بڑے بچے کی طرفداری کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میری شاہزوری کا پہلا پھل ہے، یہ میرا سہارا بنے گا، اور ماں کہتی ہے یہ میرا پیٹ کروڑی ہے، میں اس کی فیور کروں گی۔ یعقوب اور عیسو میں بھی یہ چلا تھا نا، ماں محبت کرتی تھی یعقوب سے، باپ محبت کرتا تھا عیسو سے، بن گئی، اختلاف پڑ گیا۔ فیورٹزم، طرفداری، خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم طرفداری کریں، طرفداری نہ برتیں۔ خدا کا کلام نہیں پسند کرتا، خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ خاص طور پہ طرفدار ہوتے ہیں ہم بیٹوں کی طرف، بیٹے زیادہ پسند ہیں، عورت پسند نہیں کرتی اپنے بہو کے بطن سے بیٹیوں کو۔ باپ کو نہیں غرض ہوتی اس بات سے کہ میری بیٹی ہے کہ بیٹا، اس کی ماں، اس کی بہنیں کہتی ہیں پھر کڑی پہلے شیشے میں دیکھو، آئینے میں دیکھو، تو کون ہے؟ ایک عورت کے پیدا ہونے پہ غم کرتی ہے، دکھ کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں، کسی بھی جا کے میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھ لیں، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا صرف خدا کی ذات کے اختیار میں ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں کسی کا قصور ہے تو وہ باپ ہے۔ باپ کے اندر جو جراثیم خدا نے پیدا کیے ہیں، ان میں اگر اس نے بیٹے زیادہ لکھے ہیں، مقرر کیے ہیں، اس کے لیے عطا کیے ہیں، تو وہ بیٹے ہوں گے۔ اگر اس کے خون میں، اس کے جراثیم میں، اس کے سپرم میں، اس کے نطفے میں، اس کے تخم میں خدا نے بیٹیاں مقرر کی ہیں تو بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ عورت کا اس میں 0% کوئی کردار نہیں ہے۔ کسی بھی جا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے پوچھ لو، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، مجھے غلط ثابت کرو، بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ مرد کے سپرم میں، اس کے نطفے میں خدا نے یہ مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خاندان میں، آپ کے دیکھنے میں عورت کو ظلم کا نشانہ بنائے کہ تو نے بیٹی جنی، اس آدمی کو زمین پہ بٹھاؤ اور 1000 جوتے مارو، جا کے اپنا ٹیسٹ کرا، تیری وجہ سے بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹے خدا دیتا ہے تو تیری وجہ سے دیتا ہے، عورت تو صرف ایک کیریئر ہے، ایک پورٹر ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جس سے تیرا تخم آگے اس نے ایک بچے کی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ لڑکی سے کبھی بھی نفرت مت کرنا، جو خود عورت سے پیدا ہوا ہے وہ عورت سے کیوں نفرت کر سکتا ہے؟ اور یہ چھوڑ دو بات کہ جی بیٹا نہیں ہوگا تو میری نسل کیسے چلے گی۔ ابھی اس پوری دنیا میں، بھری دنیا میں کسی کو پتا ہے موسیٰ کی اولاد کا؟ کسی کو پتا ہے ایلیا کی اولاد کون ہے؟ کسی کو پتا ہے ایلیشا اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ کسی کو پتا ہے پطرس اس کی ساس کا ذکر ہے، بیوی بھی تو ہوگی نا؟ کسی کو پتا ہے ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ کسی کو یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن،
آپ نے بیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ارے ان نبیوں کے نام اس بائبل کے باہر کسی کو نہیں معلوم، ان کی اولادوں کا ذکر کہیں نہیں ہے، کوئی تاریخ میں نہیں جانتا کہ یہ اس کی نسل سے ہے، یہ اس کی لڑی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا تو میرا نام نہیں چلے گا؟ بھئی میں کون سا بہت بڑا نبی ہوں، بہت بڑا دنیا میں نے کام کر دیا کہ میرا نام قائم رہنا چاہیے؟ ہاں یہ فکریں ہوتی تھی ان لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ میری جاگیر، میری دولت کسی اور کے پاس نہ جائے، میری جاگیر میرے گھر میں رہے، میرا نام قائم رہے۔ کیوں نام قائم رہے؟ کیا کارنامہ کیا آپ نے زندگی میں جو نام قائم رہے؟ اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں کارنامہ نہیں کیا تو اولاد کیا کارنامہ کر کے آپ کا نام بڑا کر سکتی ہے؟ دنیا میں جہاں ماں باپ کو کسی نے نہیں پوچھا، بیٹیوں نے گلے لگایا۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ بیٹے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیاں نہیں چھوڑتی۔ طرفداری مت کرنا، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرنا۔ ذرا دیکھیے روت کی کتاب میں 4 باب ہے، روت باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 15۔ وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے، تیری بہو، اب یہ بہو لڑکا تو نہیں نہ ہوتی، عورت ہوتی ہے نا، تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے بہو۔ تو جو آج جوان خواتین ہیں، جب آپ کے بچے جوان ہوں گے اور بہو لے کر آؤ گی تو ذہن میں رکھنا بہو بیٹے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، محبت کرنا اس سے۔ بیٹیاں، عورتیں کمتر نہیں ہیں۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے غلطیوں باب نمبر 3 میں، خدا کی نظر میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی مرد اور عورت کا فرق خدا نہیں رکھتا ہے، وہ برکت سب کو ایک جیسی دیتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ بیٹوں کو زیادہ کھلاؤ اور بیٹی کو کم کھلاؤ، بیٹی سے کم محبت رکھو اور بیٹوں کو زیادہ محبت دو، بیٹیوں کو گھر میں رکھو اور بیٹوں کو پڑھاؤ، نہیں، ایک سا سلوک کرو، ان سے یکساں محبت رکھو۔ یہ خدا نے آپ کو دی ہیں، آپ کے نصیب میں خدا نے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نصیب صرف سمجھانے کے لیے، خدا نے آپ کے جینز میں، آپ کے تخم میں بیٹیاں لکھی ہیں، خدا نے آپ کے تخم میں لڑکے لکھے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے کہ لڑکوں کے چاؤ میں جناب لڑکیوں کی لائن لگا دو، وہ زمانے گئے۔ بیٹیاں ہیں، خدا کی رحمت ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں اگر وہ بیٹی جنتی ہے تو، اور مرد کا بھی کیا قصور ہے اس میں، اس کو تو خود نہیں پتا۔ خدا نے اس کے جینز میں، اس کے تخم میں، اس کے سپرم میں بیٹیاں مقرر کی ہیں یا بیٹے، یہ اس کی دین ہے۔ ہاں کسی کو خواہش ہے بیٹے کی تو وہ مانگے تو صحیح خدا سے کہ تو مجھے ایک بیٹا بھی دے دے۔ بیٹیاں تو نے دے دی، بیٹی تو نے دے دی، تھینک یو ویری مچ، یہ میرے لیے جان سے بڑھ کر ہے، یہ تیری نعمت ہے، یہ تیری بخشش ہے، لیکن تو مجھے بیٹا بھی دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا بھی ہو جو ان بہنوں کا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، اور ہم اس کی تربیت کریں، ہم اس کو ایک ایماندار شخص بنائیں اور وہ ایک خاندان کا سربراہ بنے۔ ہاں یہ مت کہو خدا میری نسل چلا، نہیں، اپنے موٹیوز بدل دو، اپنی سوچ تبدیل کر دو۔ چاہیے بیٹا تو خدا سے کہو اچھے مقصد کے ساتھ مانگتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بڑھاپے میں وہ سہارا بنے گا۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ بھی تو بوڑھے ہوتے ہیں، ان جن کی کوئی اولادیں نہیں ہوتی وہ بھی تو زندگی گزر جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کی لکیریں تقدیر ہوتی ہیں، تو ان کا کیا کریں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، ان کی تقدیر کہاں گئی پھر، وہ بھی تو زندگی گزارتے ہیں۔ جن کی اولاد سرے سے نہیں ہوتی، خدا ان کو بھی تو زندگی لمبی کر دیتا ہے نا، کوئی بات نہیں،
اولاد ہونا نہ ہونا یہ خدا کی طرف سے ہے، بیٹی ہونا بیٹا ہونا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن قصور اس میں کسی کا نہیں ہے، کسی پہ دوش مت لگانا، اور بیٹے یا بیٹی دونوں میں سے کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ بیٹا چاہیے خدا سے مانگو، ایک رہنمائی دے رہا ہوں استاد ہوتے ہوئے، خدا سے کہیے ہماری بیٹیوں کو ایک بھائی چاہیے، ہمیں ایک بیٹا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمارا نشان اور ہمارا نام بنے، اس لیے کہ ہم اسے تربیت دیں، ہم اسے تیری راہ پر چلائیں، اور وہ ایک خاندان کا سربراہ بنے، اور وہ ایک خاندان کو تیری راہ پر لے کر چلے۔ یہ کہہ کے دیکھو خدا سے، دے دے گا، اس کے پاس کون سی کمی ہے؟ وہ تو سب چیزوں کو نیا بھی بنا دیتا ہے، تبدیل بھی کر دیتا ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں سے وہ پیدا بھی کر دیتا ہے۔ 100 سال کے بڈھے سے اسحاق پیدا کر دیا، 90 سال کی مائی تھی سارا۔ سنے یاس یعنی وہ جو ایک جسمانی طور پہ ایک عمر ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے عورت کی بچہ جننے کی، وہ بھی ختم۔ الشبہ بوڑھی ہو گئی تھی، اس سے بھی خدا نے یوحنا پیدا کر دیا۔ خدا کر سکتا ہے۔ سو خاندان میں فرق نہ رکھیں، بیٹے بیٹی کا فرق نہ رکھیں، 2 اولادوں میں 10 ہوں 5 اولادیں، ان میں فرق نہ رکھو، وہ سب ایک جیسے ہیں۔ مسیح کی خون خریدی ہوئی اولاد ہے وہ، خدا نے انہیں اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ اگر کہیں ہم نے فرق رکھا ہے تو یہ لمحہ ہے خدا سے کہیں میں اس سے واپس آتا ہوں، میں وہ اپنی سوچ ریورس کرتا ہوں۔ میری نظر میں مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی سب برابر ہیں۔ میں آج سے یہ فرق نہیں رکھوں گا، میں یہ طرفداری کا جو سوچ ہے میں اس کو ترک کرتا ہوں۔ مجھے خاندان میں محبت، میل ملاپ اور باہم مل کر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ خاندان میں مسائل ضرور آتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کی عزت مت اچھالیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور طرفداری نہیں کرنی۔ آؤ ان باتوں کے لیے خدا سے توفیق مانگیں اپنے لیے۔ خدا میری مدد کر کے میں اپنے خاندان میں ان چیزوں کو قائم کر سکوں۔ دعا کریں۔